شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ صحت مند ہوں گے، تندرست ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے مجھے یقین ہے۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر ہنا، اور بچوں ہمارا تعلیمی سفر جاری ہے ابتدائی اردو جماعت پریپ کا۔ تو پیارے بچوں، سبق نمبر 9 جیم تا زال۔ کتنے دن ہو گئے ہمیں اس کو پڑھتے ہوئے؟ بہت سارے دن ہو گئے ہیں، 3 سے 4 دن ہو گئے ہیں، اور گزشتہ روز ہم نے بہت ہی مزیدار سی اس کی مشق کے سوالات کیے تھے، جس میں ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے تصاویر کو ملایا ہے حروف کے ساتھ۔ آج اسی مشق کا ایک بہت ہی مزیدار سا حصہ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں یہ تصاویر، خربوزہ سب سے پہلے، پھر اس کے بعد تاج، شاباش، اس کے بعد بولے بولے سوچیں کیا ہے یہ، محل، پھر ڈرم، شاباش، یہ کیا ہے، یہ جو بنا ہوا ہے چاول۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو ایک بچہ نظر آ رہا ہے تصویر میں، بچہ رو رہا ہے، بچہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ رو کیوں رہا ہے؟ اس کے ہاتھ پہ چوٹ لگی ہے اور زخم آیا ہے، ٹھیک ہے، چوٹ۔ پھر یہ بڑا ہی مزیدار سا آپ کے جسم کا حصہ ہے جس سے آپ کیا کرتے ہیں، چاکلیٹس کھاتے ہیں، برگر کھاتے ہیں، یہ ہے دانت، جس کو صاف رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم نے کیا کرنا ہے، تصاویر آپ نے دیکھ لی، پہچان لی، ان کی شروع، درمیان اور آخر کی آواز کے حروف کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ شروع، درمیان اور آخر کی آواز، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کہاں پر جو ہے اس کی شروع کی آواز آ رہی ہے، کہاں پر اس کی آخر کی آواز آ رہی ہے، اور کہاں پر درمیان کی آواز آ رہی ہے۔ اب جیم جو ہے خربوزے میں کہیں پر بھی نہیں آتا، خربوزہ، نہ دال آتا ہے، تو کیا آتا ہے، خے، خے، خربوزہ، خ۔ اچھا، تاج، تے الف جیم، دال نہیں آتا، ہے نہیں آتا، تو کیا آتا ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، جیم، آخر کی آواز، تاج۔ محل، اچھا محل، میم ہے لام، آپ کو کہیں میم نظر آ رہا ہے؟ نہیں ہے۔ لام نظر آ رہا ہے؟ نہیں ہے، بلکہ ڈال اور جیم ہے، تو کیا آئے گا، ہے، درمیان کی آواز، محل۔ ڈرم، ڈرم لکھتے ہیں ہم ڈال رے میم، اب اس میں رے بھی نہیں ہے، اس میں میم بھی نہیں ہے، جیم ہے، جیم ہم ڈرم میں نہیں لکھتے، خے نہیں لکھتے، تو لہٰذا ڈال۔ اسی طریقے سے آپ نے ان تینوں حروف کو بھی پہچاننا ہے، ان کے حروف۔ اساتذہ کرام کے لیے کچھ ہدایات ہیں ہمارے پاس، جس طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے کوشش کریں کہ اسی طریقے سے بچوں کو پہچان کروائیں۔ سب سے پہلے تصاویر دکھائیں، پھر تصاویر کی پہچان پوچھیں، اگر بچے پہچان لیتے ہیں تو بہت ہی بہترین ہے، اگر نہیں پہچانتے تو ان کو تھوڑی سے جو ہے اس کے متعلق اشارے دیں تاکہ بچہ تصویر خود سے پہچانے، کوشش کرے کم از کم۔ اچھا، اساتذہ کرام حروف تہجی کی آوازیں طلبہ کے سامنے ادا کریں اور طلبہ سے ان کے نام بتانے کا کہیں۔ مختلف اشیاء یا ان کی تصاویر طلبہ کو دکھا کر ان کے نام کی شروع، درمیان اور آخر کی آواز طلبہ سے پوچھیں۔ یہ سرگرمی طلبہ کو 2-2 کی جوڑیوں میں تقسیم کر کے کروائی جائے، جیسے پہلے ہم نے کیا تھا 2-2 کی جوڑیوں میں کیا تھا، اسی طریقے سے یہ والی مشق بھی کروائیں، تاکہ بچے جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کی رائے لے کر، ایک دوسرے، کیونکہ جب وہ آپس میں بات کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کی گئی بات ان کو یاد رہتی ہے، ٹیچر کے ساتھ کی گئی بات انہیں یاد رہتی ہے۔ تو بچوں آپ نے کیا کرنا ہے، جماعت میں کام بھی بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے، اور گھر جا کر بھی اسی صفحے کی دہرائی کرنی ہے، امی ابو کے پاس بیٹھ کر دوبارہ سے یہ کام کرنا ہے، دہرانا ہے، اس کی مشق کرنی ہے، اور پھر اگلے روز اس کو اچھے طریقے سے یاد کر کے اسکول آنا ہے۔ یہاں پر ہمارا لیکچر ہوا ختم، کل ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔